سبحان اللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو دین بیزار ہیں، مذہب بیزار ہیں، جو رب کے کلام سے دور ہیں، کہ جی یہ جو مذہب اور دین کا سبق ہے، یہ جو کام کرنے والے ہیں، اس میں دنیا کے بارے میں، یہ جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی رہنمائی اور سبق نہیں ہے، اور صرف آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ آج کا جو جدید ذہن ہے اس میں تو یہ بات زیادہ اور بڑھا کر یوں پیش کی جاتی ہے کہ جی یہ جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے صرف آخرت کے بارے میں لوگوں کو اس لیے بتایا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، اور ڈرا کر لوگوں کو ورغلایا جائے، اپنے ساتھ ملایا جائے، اور اس دنیا کی جو 60-70 سالہ 100 سالہ زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ہاں کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سبق نہیں ہے، کوئی درس نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کی وہ آیات جو آخرت کے بارے میں ہے، اور قرآن مجید کے وہ سبق جو آخرت کے بارے میں ہے، جہاں یوم دین کہا گیا، جہاں قیامت کہا گیا، جہاں حشر کہا گیا، ان کا بھی معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اعمال کو درست کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے؟ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اس بات کی گواہ ہے کہ اس میں بار بار یہی سبق، یہی رہنمائی، یہی درس ہے کہ اس زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اور مومن کی زندگی، یاد رکھیے، مومن کی زندگی بیکار نہیں ہے، مومن کی زندگی فضول نہیں ہے، مومن کی زندگی کا تو ایک لمحہ بیکار نہیں ہے، مومن کی زندگی کا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ وہ کسی مقصد کے لیے ہے، وہ کسی خاص مشن کے لیے ہے، اور رب کا کلام ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس اور اس سے ادا کیے گئے کلمات، اور آقا کریم علیہ السلام کے وہ مبارک اور مقدس اعمال، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انسان نے اپنی اس زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، کیسے گزارنا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ مذہب، دین، رب کا کلام، اس میں کوئی آخرت کا صرف ڈراوا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ڈر بتایا گیا وہ حقیقت کے بارے میں آگاہی دی گئی، اور وہ حقیقت سے آگاہی بھی یہ ہے کہ انسان نے اپنی اس زندگی کے دن اور رات کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنے شب و روز کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے سجانا ہے۔ اب ایک عمل سے آپ آغاز کریں نا، نماز، تو جیسے ہم نماز کے بارے میں بنیادی تصور کیا ہے کہ ثواب اور ثواب آخرت میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے اس دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا؟ ہمیں کہا یہ گیا کہ آپ نے نظر اس آخرت والے پہ رکھنی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس عمل سے اس زندگی میں کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ دیکھیں، سادہ سا سبق یہ ہے کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، 5 مرتبہ وہ ہاتھ منہ دھوتا ہے، صفائی، آج دنیا کا ہر مہذب معاشرہ، دنیا کا ہر مہذب انسان صفائی کو پسند کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر مہذب انسان کے لیے صفائی پسندیدہ ہے۔ تو اس سے بڑا اور زندگی کو بہتر بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا درس ہو سکتا ہے، اور کیا رہنمائی ہو سکتی ہے۔
اسی طرح آپ دوسرے اعمال کو دیکھتے چلے جائیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو فرائض ہیں، اسی طرح واجبات میں چلے جائیں، دیگر تمام آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، یہ تو حقوق اللہ کی ایک سائیڈ ہو گئی، دوسری سائیڈ دیکھیں حقوق العباد میں، کہ اللہ کی بندگی کے بعد، وحدہ لا شریک کی توحید کے بعد، رب کے کلام نے سب سے زیادہ والدین کے حقوق اور والدین کے احترام کا درس دیا۔ اور آج دنیا کا مہذب انسان اس کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایسا سبق ملے، کوئی ایسی رہنمائی ملے کہ کہاں والدین کا ادب ہے، کہاں والدین کا احترام ہے، کہاں جو ہے وہ والدین کے حقوق کا کوئی تصور موجود ہے۔ تو یہ جو رب کا پسندیدہ دین ہے، یہ اپنے اندر پوری زندگی انسان کی اس کا پورا سبق لیے ہوئے ہے۔ خبردار ایسا کوئی ذہن یا ایسی کوئی سوچ یا کوئی ایسا خیال انسانوں کو رب کے اس پسندیدہ دین سے دور کرنے کی کوشش کرے کہ جی اس میں صرف آخرت کی باتیں ہیں، آخرت کا ڈراوا ہے، ڈر نہیں بتایا گیا بلکہ حقیقت بتائی گئی ہے۔ اور جہاں جہاں آقا کریم علیہ السلام کے آپ اسماء مبارک پہ ہی غور کریں نا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے نبی کہ آپ گواہ بھی ہیں، آپ خوشخبری بھی سنانے والے ہیں، ڈر بھی سنانے والے ہیں، خوشخبری بھی ساتھ ہی سنانے والے۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جس نے اپنی زندگی کو بہتر کر لیا، جس نے رب کے حکم کے مطابق، آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کر لیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبریاں بھی موجود ہیں، اور جس نے نہیں سنوارا، جس نے حکم پہ عمل نہیں کیا، اس کے لیے ڈر بھی ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ تم۔ اور یہ کوئی قرآن مجید ہی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ کوئی خالی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ جیسے پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس کا اندازہ کب ہوگا، احساس کب ہوگا، اس کا احساس تب ہوگا جب وہ ہمارے سامنے رونما ہوگا، اور جب ہم اس کو محسوس کر سکیں گے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ وہاں پہ پھر خسارہ پتہ چلے گا۔ خسارہ کیا ہوگا؟ کہ جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، بے وزن ہو جائے گا۔ آج کی آیت مبارکہ میں نے عرض کیا کہ رب کا کلام صرف آخرت کے بارے میں ہی نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ جی رب کے کلام میں تو صرف آگے کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہے، اور اس زندگی کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ رب کا کلام ہر جگہ اس زندگی کے بارے میں بھی اور اس زندگی کے بعد کے بارے میں رہنمائی ہر جگہ کے لیے دے رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں اس زمین میں مکین بنایا۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ انسان نے یہ سمجھ لی یہ سارا میرا اپنا ہے۔ یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہ میرا اپنا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور تحقیق بے شک، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا مکین، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ یہ جو تمہیں گھر مل گیا ہے، یہ جو لباس مل گیا ہے، یہ جو تمہیں رزق میسر ہے، یہ ساری اس میں شامل ہیں چیزیں۔ یہ جو سارے لوازمات تمہیں زندگی کے حاصل ہیں، یاد رکھو یہ ایسے ہی تمہیں نہیں مل گئے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ ہم نے تمہیں زمین میں دیے، زمین تو اس کی ہے۔ اور آپ کا کلام کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن زمین میں اس نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے بتایا نا کہ خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنا دیا ہے، اور یہاں بتایا کہ ہم نے اے انسانوں تمہیں زمین میں مکین ہم نے بنایا ہے۔
خبردار تم یہ سوچنا کہ یہ مکان میرا ہو گیا ہے، یہ میرا ہو گیا ہے، یہ زمین میری ہو گئی ہے، یہ سب کچھ میرا ہو گیا ہے، نہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں اس میں مکین بنایا ہے، فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے بنایا، فِيهَا مَعَائِشْ، اس میں سے تمہاری معیشت، تمہارا رزق۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اب بظاہر آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے جو پہلے مخاطب تھے نا وہ مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ان کا عقیدہ تھا کہ ہم بہتر ہیں سارے معاشرے سے، سارے عرب سے، اور عرب کے سارے قبائل سے ہم بہتر ہیں، اور دوسرا ہم کعبۃ اللہ کے وارث ہیں۔ اب بتایا رب کا کلام انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تم ایسے ہی نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک تو معنی سارے انسانوں کے لیے ہے نا، اور ایک معنی خاص ان پہلے سننے والوں کے لیے تھا کہ یہ جو تم یہاں مکہ کی سرزمین پر سردار بنے ہوئے ہو اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم کعبہ کے متولی اور وارث بھی ہو، اور اس کے بعد تم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار بھی کر رہے ہو، اور میں اب وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، رب بتاتا ہے جان رکھو کہ ہم نے تمہیں اس کا یہ بنا رکھا ہے، یہ جو تمہیں مکہ کی سرداری ملی ہوئی ہے اور تم عرب کے سب سے بہترین اور سب سے معتبر اور سب سے عزت والے قبیلے میں سے ہو، یہ رب نے تمہیں بنا رکھا ہے، تم اپنی کوشش سے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ رب نے بنا رکھا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ۔ اب مکہ کی سرزمین کیسی تھی؟ آج بھی جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پھل نہیں ہوتا، کوئی سبزی نہیں ہوتی، کوئی غلہ اناج اس زمین سے نہیں ہوتا، اور وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، فرماتا ہے رب کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، یہ جو تمہارے پاس معیشت ہے نا کہ باوجود اس کے کہ تمہاری زمین سے کوئی فصل نہیں ہوتا اور تمہارے پاس سارے جہان کے غلہ اناج پہنچتے ہیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، یہ ہم نے تمہارے لیے یہ رزق بنا رکھا ہے، اور یہ بھی کسی کا وسیلہ ہے، کسی کا توسل ہے کہ تم یہ سارے کھا رہے ہو۔ وہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار تیرے حکم پہ اس پتریلی زمین میں جہاں پانی نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب میرے بچے یہاں ہیں، میرا خاندان یہاں ہے، اب ان کے لیے تو مہربانی کرنا کہ ان کے لیے پھل ثمرات تو پہنچا دے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جو آج تم مکے کے سردار قریش بنے بیٹھے ہو اور ایک طرف تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو اور تم مکے کے وارث بنے ہوئے ہو، سردار بنے ہوئے ہو، اور دوسری طرف تمہاری حالت یہ ہے کہ تم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، یاد رکھو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین جو تمہیں ملی ہوئی ہے یہ رب نے دی ہوئی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک تو مخاطب وہ پہلے مکہ والے تھے، لیکن در حقیقت اب یہ آیت قرآن مجید کا حصہ ہے اور قیامت تک حصہ ہے، تو سارے آنے والوں کے لیے یہی سبق ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اس کا نہیں، اس کے رب کا دیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دوسری بات وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، وارث ہیں، ہم سارے معاشرے سے بہتر ہیں، فرمایا یہ جو تمہاری اچھی معیشت ہے نا اور تمہارے پاس اچھا رزق ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، رب بتاتا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے بنا رکھا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بظاہر تو آیت کے پہلے مخاطب وہ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن یہ آیت اب قرآن مجید کا حصہ ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں نے پڑھنی ہے، اب اس کے مخاطب سارے انسان ہیں کہ اب سب کے لیے یہ سبق ہے کہ تمہارے پاس جو رزق ہے
فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معائش کہتے ہیں معیشت سے بنا ہے، اور اس میں انسان کا سارا رزق شامل ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں صرف وہ نہیں جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ جو ہم پہنتے ہیں، جو ہم برتتے ہیں، جو مکان ملے ہیں، جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ساری اس رزق میں شامل ہیں۔ اور بتایا گیا کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے خالق نے مہربانی کر کے تمہیں دے رکھا ہے۔ اب گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ آخرت کا احوال یہ ہونے والا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ یہ جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے پاس اس زندگی کے بارے میں کوئی سبق ہی نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی درس نہیں ہے، اور اس میں صرف سبق آخرت کا ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 10 یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یاد کرو، آخرت کی بات ہم نے اس لیے پہلے تمہیں بتائی کہ آخرت کی تیاری اس زندگی میں ہونے والی ہے، اور اس زندگی میں کیا ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، پہلی بات تو یہ ذہن میں بناؤ کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، جہاں تم مکین ہو، مَكَّنَّاكُمْ، یہ رب نے تمہیں مکین بنایا ہے۔ فی الارض، زمین میں سے تمہارا جتنا حصہ ہے، جتنے مربع تم نے بنا لیے ہیں، خبردار تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ یہ تمہارا ہے، بلکہ یہ حقیقت میں رب کا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھو کہ یہ جتنی معیشت، جتنا رزق تمہیں میسر ہے، یہ تمہارے خالق و مالک نے تمہیں دے رکھا ہے۔ حاضرین مکرم، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا ملتا جائے نا، وہ جس طرح صوفیاء فرماتے ہیں، بزرگان دین بتاتے ہیں کہ درخت کی جس ٹہنی پہ جتنا پھل لگتا ہے نا، وہ اتنی جھکتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جس بندے پہ رب جتنا مہربانی فرماتا ہے، جتنا اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے، بندے کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور اتنا جھکتا چلا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ روایت پھر سامنے آتی ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ یہ جو صحابہ ہیں، جو اصحاب صفا ہیں، صفا وہ مسجد نبوی کا وہ ایک حصہ جہاں پہ وہ لوگ رہا کرتے تھے جن کا مدینے میں گھر نہیں تھا، جو آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنے قبیلے، اپنے گھر، اپنی زمینیں چھوڑ کے آ گئے تھے، اور ان کے پاس صرف اپنے جسم کا لباس تھا، کھانا بھی کوئی دے جاتے، اور رہائش بھی مسجد نبوی کے اسی صفا کے مقام پر تھی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہ اصحاب صفا کے پاس بیٹھتے نا تو انہیں دیکھ کے روتے۔ دوسرے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے عثمان ابن عفان، آپ کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں، بارہا مرتبہ آپ کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، آپ کے گھر میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ تو ذوالنورین ہیں، کیا سبب ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو روتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کا جواب سنیے اور یہ آیت مبارکہ سامنے رکھیے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ یہ جو انسانوں کے ذہنوں کی غلطی ہے نا کہ یہ میرا ہے، یہ میں نے بنا لیا ہے، یہ اتنا میں نے جوڑ لیا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے میرے دوستو، میرے آقا کے فرمان سچ ہیں، جو آقا کریم کی زبان سے فرمان نکل گیا وہ برحق ہے، لیکن میں ان پہ رشک کرتا ہوں جن کے پاس صرف جسم کا لباس ہے۔ وہ کیسے؟ اے عثمان غنی بتائیے وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں وہ جو حشر کے میدان میں پیش کی ہونے والی ہے نا، وہاں پہ یہ بڑے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور اگر رب نے مجھے روک لیا کہ عثمان ذرا اپنے گھوڑوں کی بارے میں ہمیں بتاؤ نا، وہ کہاں کہاں استعمال کیے،
اپنے اونٹوں اور سواریوں کے بارے میں بتاؤ، اپنی تجارت کا حساب دو، میں اپنے خالق و مالک کے سامنے وہ جو رکنے کی جو کیفیت ہے، وہ جو ذوالجلال والاکرام کے سامنے جواب دہی کا لمحہ ہے، میں اس پہ کہتا ہوں کہ یہ قابل رشک ہے کہ ان کا معاملہ آسان ہے۔ عزیز مکرم، لوگ کہتے ہیں قرآن، دین، مذہب، اس نے زندگی کے بارے میں کیا بتایا؟ تو زندگی کا اس سے بہتر اور کس نے بتایا؟ رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ اکڑنے والے اور زمین پہ اپنے آپ کو اجارہ داری بنانے والوں، یہ مکین ہم نے تمہیں بنا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور جتنا رزق تمہیں دیا ہے نا یہ تمہارے خالق نے دیا ہے، اب اس کو جیسے برتنا ہے، جیسے استعمال کرنا ہے، اب وہ دیکھ لو کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم کیسے ہے۔ عزیز مکرم، یہی زندگی کا بہترین لائف سٹائل ہے۔ وہ لائف سٹائل کیا ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ پروردگار نے دیا ہے، اور جو اس نے دیا ہے اب اس کو برتنا کیسے ہے، اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، انسانوں کا ایک اور جو ایشو ہے کہ بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں۔ انسان بڑا ناشکرا رہتا ہے، صحت ملی ہے اس کا شکر نہیں کرتا، لباس ملا ہے اس کا شکر نہیں کرتا، چھت ملی ہے اس کا شکر نہیں کرتا۔ رب فرماتے ہیں یہ انسانوں میں سے ہے، قلیلا ما تشکرون، دیا ہم نے ہے اور یہ شکر نہیں کرتے۔ حالانکہ رب کا کلام کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندو اگر تمہیں شکر نصیب ہو جائے نا تو تمہیں وہ اور زیادہ عطا کرے۔ حاضرین مکرم، زندگی گزارنے کا یہی بہترین اصول ہے کہ پہلی بنیاد یہ کہ جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ الہ کا دیا ہوا ہے، وہ قادر مطلق کا دیا ہوا ہے۔ پھر جو کچھ رزق ہے وہ اس نے عطا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنا اس نے دیا ہے، ہمارے ہاں مقابلہ ہے، مکان کا مقابلہ ہے، لباس کا مقابلہ ہے، بڑا مکان ہونا چاہیے، ایسی عمارت ہونی چاہیے۔ رب فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، پہلے یہ تو دیکھو جو دیا ہے اس کا شکر کتنا کیا ہے۔ حاضرین مکرم، یہی رب کے کلام کا بتایا ہوا لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ذہنوں کی جو درستگی ہے اس کو تیار کر لیں، اور اس کے بعد اپنی زبانوں پہ شکر کا کلمہ لیں۔ اس نے صحت دے رکھی ہے، صحیح اعضاء دے رکھے ہیں، اور اس نے ہمیں زبان دے رکھی۔ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ جناب موسیٰ جن دنوں میں حضرت موسیٰ کو رب سے کلام کا موقع ملا، جن دنوں میں رب سے کلام کے لیے طور پہ جاتے نا، ایک دن گئے تو راستے میں جاتے ہوئے ایک بندہ ملا کہ جس کے اعضاء کوئی نہیں، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، آنکھیں بھی کوئی نہیں، صرف زبان ہے، کہیں رستے میں پڑا ہوا ہے اور الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جناب موسیٰ اس کے پاس ہو کے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا شکر کر رہا ہے؟ وہ سن لیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ حضرت امام غزالی نے اس واقعہ کو لکھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ تعارف کراتے ہیں کہ میں پیغمبر خدا موسیٰ ہوں۔ بندہ کہتا ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں شکر کیوں کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اس نے مجھے ہاتھ نہیں دیے کہ میں کوئی گناہ کرتا، مجھے پاؤں نہیں دیے کہ کسی گناہ کی طرف چل کے جاتا، آنکھیں نہیں دی کہ میں کوئی گناہ دیکھتا، میں تو سب سے زیادہ شکر کا مستحق ہوں۔ جب حضرت موسیٰ طور پہ پہنچے نا تو رب سے ہم کلام ہوئے، تو رب نے فرمایا موسیٰ آج دنیا میں اس وقت موجود ہمارے سب سے محبوب بندوں میں سے تو مل کے آ رہا ہے، کسی ایک سے سب سے جو پسندیدہ بندے ہیں ان میں سے ایک سے تو مل کے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں الہ العالمین سب میں سے تجھ کو وہ پسند ہے؟ رب فرماتا ہے ہاں مجھے وہ پسند ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، ہاتھ نہیں ہے پاؤں نہیں ہے، ہم تو گلے کرتے رہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے مجھے وہ پسند ہے، زبان ملی ہوئی ہے اس سے ہر وقت رب کا شکر کر رہا ہے۔ تو
حاضرین مکرم سورہ اعراف رب فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، بندوں کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ شکر کم کرتے ہیں۔ حاضرین مکرم اپنی زبانوں پہ شکر زیادہ لائیے، شکوہ شکایت اور گلہ کو ہٹا کے رب کا شکر اپنی زبان پہ لائیے۔ رب کا کلام دوسرے مقام پر بتاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ الہ العالمین ہمیں احوال کی درستگی عطا فرمائے۔